إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کبھی کسی معاملہ میں تمہارا تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس معاملے کو، اپنے اس کیس کو اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے جاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھنے والے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہو۔ ذالک خیر، یہ بہترین کام ہے، یہ بہت اچھا طریقہ ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور یہی بہترین انجام کے اعتبار سے ہے۔ اگر صرف اس آیت کے ترجمہ اور اس کے مفہوم پر تھوڑا سا غور کیا جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے خطاب کیا۔ قرآن کریم میں ایسی بہت ساری آیات ہیں جن میں ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، وہ مسلمان ہوں، وہ کافر ہوں، وہ مومن ہوں یا منافق ہوں، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ لیکن اس آیت میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے خطاب کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور اس خطاب میں اللہ رب العزت نے حکم کیا دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ تین چیزیں ہیں، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر۔ یہاں اللہ رب العزت نے اطاعت کرو نہیں فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور ممکن تھا کہ اطیعوا اولی الامر منکم، لیکن تیسری پارٹی کے ساتھ، اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا حکم مطلق نہیں ہے۔ مطلق اطاعت صرف اللہ رب العزت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد جس کی بھی اطاعت کی جائے گی وہ مطلق نہیں ہوگی، وہ مقید ہوگی، اور مقید کس چیز کے ساتھ ہوگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں بتا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر کسی معاملہ میں خالق کائنات کی نافرمانی ہوتی ہو اس معاملہ میں کسی کی اطاعت نہیں۔ لا طاعۃ لمخلوق،
آپ اندازہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ماں باپ کہیں الگ بات ہے، استاد کہے الگ بات ہے، امام مجتہد مفسر محدث کہے الگ بات ہے، نہیں۔ لا طاعت لمخلوق، کسی بھی مخلوق، وہ تمہارا کوئی بھی رشتہ دار ہو، کتنے بڑے منصب کا مالک ہو، چاہے کوئی بھی ہو، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کب؟ جب خالق کائنات کی معصیت و نافرمانی ہوتی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جب اولی الامر کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے مطلقاً اطاعت کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کہ اولی الامر کی اطاعت صرف ان معاملات میں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق۔ اولی الامر کون ہیں؟ اولی الامر سے مراد حکام ہیں، اولیاء امور ہیں، سلاطین ہیں، ملوک ہیں، امراء المومنین ہیں، امیر المومنین یا حاکم کہہ لیں۔ ایک یہ جو اہل حل و عقد، جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، ایک یہ اولی الامر ہیں، اور ایک اولی الامر ہیں جن کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں لیکن اللہ نے انہیں بڑی عزت بڑا مقام دے رکھا ہے۔ پچھلے 2-3 جمعے اسی موضوع پہ بات ہوتی رہی۔ علم، علماء اور طالب علم، علماء کو بھی اولی الامر شمار کیا گیا۔ اب علماء میں آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری آراء، بہت سارے مکاتب فکر، بہت سارے الگ الگ فرقے، بہت ساری جماعتیں، یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ان سب میں سے اطاعت کس کی ہے؟ کسی جماعت کا نام نہیں، کسی پارٹی کا نام نہیں، کسی حاکم کا نام نہیں، کسی ولی امر کا نام نہیں۔ اگر اطاعت ہے تو اس کی جس کی اللہ اور رسول کے مطابق بات ہوگی۔ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق کوئی حکم دیتا ہے، آمنا و صدقنا، اللہ راس والعین، بصر و چشم۔ اور اگر کسی کی بات کتاب اللہ اور سنت رسول سے ٹکراتی ہے، تمام تر عزتوں اور احترام کے باوجود ہم ان کی وہ بات مانیں گے، عزت و احترام بحال رکھیں گے، لیکن وہ بات نہیں مانیں گے کیونکہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ یہی بات اللہ رب العزت نے یہاں بڑے مختصر انداز سے پہلے 2 کے ساتھ اطیعوا لگایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ جب باری آئی اولی الامر کی تو اطیعوا نہیں لگایا، کیونکہ اللہ رسول کے احکام کے مطابق کوئی حکم دیتا ہے تو وہ مان لو، ورنہ نہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا ذالک خیر، اگر تم، پہلے فرمایا کہ اگر تم ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر قیامت کے دن پر تمہارا ایمان ہے، اللہ کی ذات پر تمہارا ایمان ہے تو تمہارے لیے ذالک خیر، یہ طریقہ بہتر ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انتہا انجام کے اعتبار سے بھی یہی بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے جب فرمایا ان کی اطاعت، کتاب کی، رسول کی، کتاب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اولی الامر کی، اور آگے پھر ساتھ ہی فرما دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ بہترین انداز ہے۔ انسان ہیں اور ہر کسی کا دماغ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ایک ہی قرآن کریم کی آیت ہے، کسی نے کوئی مفہوم بیان کر دیا، کسی نے کوئی کر دیا، کسی نے کوئی کر دیا۔ ترجمے چاہے سارے ایک ہی کریں گے، لیکن ترجموں کے کلمات میں بھی آپ کو فرق مل رہا ہے یا نہیں؟ قرآن کریم کے ترجمے بے شمار ہیں پاکستان میں، اردو ترجمے بے شمار ہیں، باقی زبانوں کو چھوڑ دیں، الفاظ الگ الگ، لیکن بیسک جو معنی ہے وہ ایک رہتا ہے۔ لیکن جب آگے فٹ نوٹس کی باری آتی ہے، حاشیے کی باری آتی ہے، شرح کی باری آتی ہے، تفسیر کی باری آتی ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی مرضی، کوئی کہیں کھانچے لیے جا رہا ہے، کوئی کہیں کھانچے لیے جا رہا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر
انسانی دماغ کی کمزوری کی وجہ سے مختلف آراء سامنے آئیں، ان میں سے وہ رائے لی جائے گی، ان میں سے وہ نظریہ اختیار کیا جائے گا جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بڑے اختلافات دیکھے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے بچھڑے صدیاں ہو گئیں اور اختلافات اب آخری مقام تک پہنچے ہوئے ہیں۔ قدم قدم پر جماعت، قدم قدم پر فرقہ، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی نیا سلسلہ، نیا رنگ، نیا انداز۔ حتیٰ کہ ہمارے یہاں پاک و ہند میں تو آپ جانتے ہیں عبادت کے بڑے عجیب و غریب انداز اختیار کر لیے گئے۔ عبادت کر رہے ہیں، پچھلے ایک جمعہ میں نے ذکر کیا تھا، عجیب قسم کی عبادتیں آ گئی ہیں، مولوی ڈانس کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ بھانڈوں مراسیوں میں تھا، اب مولویوں میں بھی آ گیا، اور وہ باقاعدہ عبادت سمجھ کر رہے ہیں۔ کسی کو راشے جیسی بیماری لگ رہی ہے، آدمی آ رہا ہے میں پیر صاحب سے، پیر تو نہیں ہوں ابھی فی الحال، تھوڑے سے وقت کے لیے مان میں پیر بیٹھا ہوں۔ یہ صاحب آئے، وارث صاحب آ گئے، آ کے میرے پاس کھڑے ہوئے ہیں، یقین مانے تعجب آتا ہے کہ کافر دیکھ کر کیا کہیں گے، یہ کس قسم کے مسلمان ہیں۔ آ کے پیر کے ہاتھ کو ہاتھ لگایا، اور سارے کا سارا کانپتا ہوا الٹے پاؤں پیچھے جا رہا ہے، پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ان کے اوپر گرتا ہوا، اور وہاں جس کے ساتھ لگتا ہے وہ بھی کانپنا شروع ہو جائے۔ کیا بیماریاں لگ رہی ہیں ہمارے لوگوں کو۔ اگر کوئی عبادت کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق نہیں، مطرود، نامقبول، اگر کسی کی بات کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق نہیں، نامقبول۔ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، صحیح مسلم۔ جس نے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہم نے حکم نہیں دیا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ناچنے کا حکم دیا ہے؟ اس طرح کی بیماریاں لگانے، قبول کرنے کو دین کا نام دیا ہے؟ اور دوسری حدیث صحیح بخاری مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بیان فرماتی ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اگر کسی نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی وہ مردود ہے۔ مردود کا لفظ تو ہمارے یہاں بڑا معروف ہے نا، عربی لفظ ہے ویسے ہی۔ ہمارے یہاں تو بڑی بڑی جگہوں پہ مردود لگا دیتے ہیں، نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا، یہاں بھی مردود ہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے ہمارے دین میں ایسا کام کیا، ہمارے دین میں کوئی ایسی عبادت ایجاد کی، ہمارے دین میں کوئی ایسا سلسلہ شروع کیا جس پر ہم نے حکم نہیں دیا، یا ما لیس منہ، جو دین کا حصہ نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے۔ اگر ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کو لے لیں، اولی الامر کا مسئلہ بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو جاتا ہے۔ وہ علماء کی جماعتیں ہوں یا حکام کی جماعتیں ہوں، جو کام اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق ہے اس پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری، ہمارا فرض۔ آج کل میڈیا میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ بڑے زور شور کے ساتھ سعودی عرب کے خلاف بولا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں کیا کیا برائیاں ہیں، اور جو بول رہے ہیں ان کے ملکوں میں کیا کیا برائیاں ہیں، تھوڑا سا موازنہ کرنے کا تو ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں؟ دودھ کا دھلا ہوا کوئی نہیں ہوتا، دودھ کا دھلا ہوا کوئی نہیں ہوتا، عیب، کمزوریاں، نقص، بیماریاں، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ایک آدمی گناہوں سے لت پت ہو اور دوسرے آدمی کی صرف جماعت چھوٹ گئی اور اس کے گلے پڑ جائے کہ تم نے جماعت چھوڑ،
تمہاری ساری عمر گناہوں میں گزر رہی ہے، مسجد کا تم منہ نہیں دیکھتے، اور ایک آدمی کی صرف جماعت چھوٹی، کہا لوگ تو ابھی سلام پھیر لی مسجد میں، تم یہاں گھوم رہے۔ کیا اس آدمی کو حق پہنچتا ہے اس کے خلاف بولنے کا؟ ہمارے یہاں آج کل یہی ہو رہا ہے کہ خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کو تیار نہیں ہیں، فوری طور پر اٹھیں گے، معمولی کوئی بات ہاتھ لگے صحیح۔ ہمیں تو سعودی عرب کے خلاف بولنے کے لیے بہانہ چاہیے، حالانکہ سعودی عرب کون سا ملک ہے؟ صرف ایک آدھ بات، میں کوئی سعودی عرب کی تعریفیں کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، سعودی عرب وہ ملک ہے جس ملک میں اللہ رب العزت نے ساری دنیا سے زیادہ امن و امان دیا ہوا ہے۔ کیا اس بات کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ بڑے بڑے ویل سیولائزڈ کنٹریز جو ہمارے کہتے ہیں ملک، بڑے بڑے مہذب ملک، یورپین ہو، امریکہ، کینیڈا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، امن و امان کی حالت سعودی عرب جیسی کسی ملک میں بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ احسان فرمایا سعودی عرب پر کہ ان کو حرمین شریفین دیے اور امن و امان کی دولت سے نوازا، اور امن و امان کب سے ہے؟ یہ کسی کے اپنے قوت بازو سے بھی نہیں ہے، قوت بازو حکام کی اپنی جگہ، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں امن کی بڑی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ امن تمہیں ہم نے دیا، امن تمہیں ہم نے دیا۔ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ لوگ حرم کی دائیں بائیں، حرم کے آگے پیچھے لوگوں کو اچک لیا جاتا تھا، اٹھا لیا جاتا تھا، ہم نے تمہیں حرم کی وجہ سے امن و امان دیا۔ قرآن کریم کے اندر یہ آیت موجود ہے سورۃ العنکبوت آیت 67، جس کو 67 کہہ لیں، 67 کہہ لیں، 67۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، ہم نے اولم یرو، کیا یہ دیکھتے نہیں، سوچتے نہیں، ہوش کے ناخن نہیں لیتے، ہم نے انہیں پر امن حرم عطا کیا، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، ان کے دائیں بائیں سے، ان کے ارد گرد سے لوگوں کو اچک لیا جاتا، اٹھا لیا جاتا۔ اور یہ آپ میں سے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ سعودی عرب کی اس موجودہ حکومت سے پہلے امن و امان کی حالت کیا تھی۔ بڑے واقعات ملتے ہیں کہ لوگ حج کے لیے آ رہے ہوتے، قافلے لوٹ لیے جاتے، لوگ اپنے گھر سے حج کے لیے نکلے، لوگ اپنے گھر سے عمرہ کے لیے نکلے، راستے میں حاجیوں کا، عمرہ کرنے والوں کا قافلہ لوٹ لیا گیا، ڈاکو موجود تھے، رہزن موجود تھے، ہر قسم کے چور و چکے اتنے کھلے عام کہ حاجیوں کے قافلے بھی محفوظ نہیں تھے۔ حتیٰ کہ ہمارے پاک و ہند میں تو ایک صاحب نے حد کر دی حاجیوں کی حفاظت کے سلسلہ میں، شاید کسی کے ذہن میں ہو، میں نے پہلے بھی بعض دفعہ ذکر کیا ہے۔ ایک گھر میں پیر صاحب آئے ہوئے تھے، بیٹھے ہیں، اچانک اٹھے، ڈنڈا پکڑا اور زمین پہ ٹاک 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 5 7 8 ڈنڈے مارے، اور پھر آرام سے آ کے چارپائی پر بیٹھ گئے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے نا، وہاں پیر صاحب چارپائی پہ ہوں یا صوفے پہ ہوں، مرید کہاں ہوتے ہیں؟ مرید نیچے ہوتے ہیں، وہ بیچارے چارپائی پہ بیٹھنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتے۔ چلیے ایسا کر لیتے ہیں، پیر چارپائی پہ آ کے دوبارہ بیٹھ گیا۔ اب مرید سارے پریشان ہیں کہ ہوا کیا، یعنی اچھے بھلے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک یہ ہو گیا۔ سرکار کیا ہوا؟ سرکار فرمانے لگے کہ ابھی ابھی میں نے حاجیوں کا ایک قافلہ مکے جاتا ہوا دیکھا تھا، انہیں ڈاکو لوٹنے لگے تھے۔ یہ کہاں بیٹھے ہوئے پیر صاحب؟ پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ہمارے ملک۔ حاجیوں کا قافلہ مکے جا رہا تھا، انہیں ڈاکو لوٹنے لگے تھے، میں نے ڈاکوؤں کو ڈنڈے مار کے بھگایا ہے۔
گھر میں کوئی لڑکی وہابی ٹائپ تھی، اس نے کہا اچھا پیر صاحب کو یہاں بیٹھے مکہ کے ڈاکو نظر آتے ہیں، مار کے یہ بھگا بھی دیتے ہیں، اپنے شوہر سے کہا اگر اجازت دو تو میں آپ کے پیر کو چیک کر لوں۔ کہا دیکھو کوئی ایسا ویسا نہیں، کہیں ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا، صرف یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے پیر میں کتنی پاور ہے۔ یہ اتنا سپر پاور کہ یہاں بیٹھے ہوئے مکہ کو ڈاکو، حاجیوں کو لوٹنے والے ڈاکوؤں کو یہ مار بگا رہا ہے۔ کہا میں چیک کر لیتی ہوں۔ کھانے کا وقت ہو گیا، پلیٹ میں کھانا رکھا گیا، ہمارے کہتے ہیں کھانا پروسا۔ پلیٹ میں کھانا ڈالنے کے لیے اس نے پہلے نیچے رکھا گھی، گھی کے اوپر ڈالی شکر، اور اس کے اوپر ایسے بہترین ابلے ہوئے چاول۔ ہمارے پاکستان انڈیا کے چاول تو معلوم ہے نا، اچھے چاول ہوں ابلے ہوئے، اتنے لمبے ابالے ہوئے چاول اوپر ڈال دیے اور پلیٹ لا کے پیر صاحب کے آگے رکھ دی۔ پیر صاحب نوش فرمائیے۔ پیر نے دیکھا کہ پلیٹ یہ تو گلے سے بھی نیچے نہیں اتریں گے، یہ چاول میں کیسے کھا سکتا، سوکھے چاول یہ کیسے کھاؤں؟ اب یہ پیر صاحب کہتے ہیں، پنجابی میں کوئی شعر بھی ہیں اس کے بارے میں، کہتا ہے میٹھا تھندا پاؤ تسی کوئی غریب نہیں، پیر پھڑ لیندے ہو تے روٹی دی تمیز نہیں۔ یعنی کچھ میٹھا ڈالو، کچھ گھی ڈالو، پیر تو مان لیا ہے مجھے لیکن کھانا دینے کی تمیز نہیں سیکھی۔ اب لڑکی کو تو ویسے کچھ محسوس تھا پہلے سے، اس کا عقیدہ صحیح تھا، لڑکے کو بھی سمجھ آ گئی کہ میری بیوی نے میٹھا تھندا، گھی بھی ڈالا ہے، شکر بھی ڈالی ہے، چاول بھی ہیں، صرف چاولوں کے نیچے دو چیزیں پیر دیکھ نہیں سکا، اور مکہ میں حاجیوں کو ڈاکو لوٹنے لگے ہیں وہ اس نے دیکھ لیے ہیں۔ 5-7 پیر دے چا ماریاں تے چنگی طرح پیر دیاں پختہ سواریاں۔ اس نے کہا کہ تم تو بڑے مجرم انسان ہو، تم اتنا ہمیں بہکاتے رہتے ہو۔ اٹھا 5-7 لگائیں اس کے اور گھر سے نکال دیا۔ کہا آئیے ہن حاجیاں دا قافلہ تو مکے جاندہ ڈٹھائی انہاں نہ پہچانیا وہ چولا تھلے مٹھائی۔ ابھی تم نے حاجیوں کا قافلہ مکے جاتا دیکھ لیا لیکن یہ نہیں دیکھ سکے کہ چاولوں کے نیچے میٹھا بھی ہے، گھی بھی۔ یہ حالت یہاں واقعی تھی۔ وہ تو پاکھنڈی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے۔ یہاں سعودی عرب میں حرمین شریفین کے دائیں بائیں یہ حالت موجود تھی، اور قرآن کہہ رہا ہے صرف لوٹ نہیں لیتے تھے، اٹھا لیتے تھے، اچک لیتے تھے مردوں کو، بچوں کو، عورتوں کو۔ قرآن کہہ رہا ہے اولم یرو انا جعلنا حرمن آمنا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے حرم کو پرامن بنایا؟ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، جبکہ لوگوں کو ان کے ارد گرد سے اختطاف، اچک لینا، اٹھا لینا۔ یہ جو کڈنیپ کہتے ہیں وہ بھی خطف ہی ہوتا ہے، وہ بھی اچکنا ہی ہے نا۔ لوگوں کو کڈنیپ کر کے لے جایا کرتے تھے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، کس قسم کے یہ لوگ ہیں، باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس ملک کو امن کی دولت سے نوازا ہوا ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اب اس کو اللہ نے دولت سے بھی نوازا ہوا ہے، صرف امن کی دولت نہیں، اصل دولت سے بھی اللہ نے نوازا ہوا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہر نعمت والا محسود ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے اس کو حسد کرنے والے بہت مل جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کے پاس گاڑی اچھی، کئی لوگوں کی آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ آپ نے گھر اچھا بنا لیا، کئی لوگوں کی آنکھیں پھٹ رہی ہیں، کئی لوگوں کے پیٹ میں مروڑ آ رہا ہے۔ یہ کون ہیں؟ حسد کرنے والے۔ ان کو صرف دوسرے کی نعمت دیکھ کر گوارا نہیں ہوتا، ان کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتے ہیں، یہ کچھ نہ کچھ کریں گے، کچھ نہ کچھ کہیں گے۔ اور حسد وہ بیماری ہے جس نے اور تو اور انبیاء کے بیٹوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی آپ دیکھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کیوں پھینکا، قتل کرنے کی کوششیں کیوں کی گئیں؟
صرف حسد کی وجہ سے کہ ہمارے اس بھائی کو ہمارے ابا حضور زیادہ پیار کرتے، دل میں حسد آیا، بھائی کو اٹھایا۔ واقعہ قرآن کریم میں سورہ یوسف میں موجود۔ اور امن کی کتنی قیمت ہے اس کا اندازہ آپ قرآن کریم کے 30ویں پارے کی چھوٹی سی سورت ہے، سورۃ القریش، وہ پڑھ کے دیکھیے۔ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اللہ نے فرمایا اس گھر کے رب کی عبادت کرو، رب هذا البيت، اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا اور بد امنی سے تمہیں بچا کر امن و امان کی دولت عطا فرمائی۔ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اور آپ کو اس بات سے بھی انکار نہیں کرنا ہوگا، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اگر امن و امان نہ ہو، باقی چاہے کتنی دولت ہو، کتنا پیسہ ہو، کتنا مال ہو، کوئی حال نہیں ہوتا۔ ہمارے کراچی کے رہنے والے لوگوں کو معلوم ہے، کچھ عرصہ پہلے، آج نہیں، کچھ عرصہ پہلے درمیان میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کے کراچی کے حالات کی اصلاح کر دی اور آج الحمدللہ بہتر ہو گیا ہے۔ ورنہ کراچی کے لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ آج صبح ہم اپنی دکان پہ، اپنی فیکٹری پہ، اپنے کام پہ جا رہے ہیں، یہ یقین نہیں تھا کہ واپس پہنچیں گے یا نہیں۔ اتنی بد امنی، چلتے پھرتے گولیاں چل رہی ہیں، موٹر سائیکل والا آیا 4-6 کو گولیاں مار کے نکل گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ قتل و غارت، خون ریزی، یہ حال ہمارے ملکوں کا۔ اور یہاں آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھار خبر آتی ہے یقیناً کہ قتل ہوا، اور کبھی کبھار قتل ہوا اور پھر اگلے دن، مہینے بعد، ایک عرصے کے بعد اعلان آتا ہے باقاعدہ کہ وزارت داخلہ نے حاکم کے کہنے پر اس آدمی کو خون کے بدلے خون کے تحت قتل کروا دیا، باقاعدہ اعلان ہوتا ہے۔ اگر حدود اللہ کو ہمارے ملکوں میں بھی نافذ کریں، مسلمان اسلام اسلام تو ہم کہتے ہی ہیں نا سارے، جو ملک مسلمان نہیں ہے اس کو چھوڑ دیجئے، جو مسلمان ہے کم از کم وہ تو مسلمان بن جائے۔ اپنے ملکوں میں اس طرح کی تعزیرات، اپنے ملکوں میں حدود الہی کو نافذ کریں، یقیناً امن و امان قائم ہوگا۔ لیکن ہم نے کبھی ادھر سوچا ہی نہیں۔ سعودی عرب میں امن ہے، سعودی عرب میں دولت ہے، سعودی عرب مزے سے جی رہے ہیں، اتنے سے ہی سارے لوگوں کے پیٹ میں مروڑ ہے۔ کوئی سیاستدان ہے، اسے کوئی سیاسی تکلیف ہے، کوئی مولوی ہے، اسے کوئی مذہبی تکلیف ہے۔ مذہبی تکلیفیں ہیں یا نہیں؟ ہمارے پاکستان انڈیا کے مولوی، بنگلہ دیش کے مولوی، یقین مانیں ہر سال آ کے جھولی بچھا کے چندہ لے کے یہاں سے جاتے ہیں اور وہاں جا کے گز گز لمبی زبانیں ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ کس قسم کا ضمیر ہے ان لوگوں کا؟ ان کے چندے سے مدرسے چلاتے ہیں، ان کے چندے سے اپنے کاروبار شروع کر رکھے ہیں، لیکن جب بولنے کی باری آتی ہے تو پھر زبان کی پرواہ نہیں، جیسی کیسی اس سعودی عرب کے خلاف بولتے چلے جائیں۔ اللہ رب العزت نے جس ملک کو، جس قوم کو جو نعمت عطا کر رکھی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العزت سے اور مانگنا چاہیے، رشک جائز ہے۔ کل پرسوں ایک کسی نے حدیث کا ترجمہ کر کے بھیجا ہوا تھا پاکستان سے۔ بعض گروپ آپ کو معلوم ہے نا کہ روز ایک حدیث بھیجتے ہیں اور مختلف انداز سے، کسی نے کیلنڈر کا صفحہ بنایا ہوتا ہے، اس کیلنڈر کے صفحے پر حدیث تھی، ترجمہ اس کا بھی کسی اعتبار سے صحیح تھا، لیکن اس پہ اگر ایک لفظ بدل دیا جاتا تو بہت اچھا ترجمہ ہو جاتا۔ لکھا ہوا تھا، حدیث ہے لا حسد الا فی اثنتین،
اردو میں انہوں نے صرف ترجمہ لکھا تھا، حسد دو چیزوں کے سوا کسی چیز میں نہیں ہے، لا حسد الا فی اثنتین۔ لیکن ہمارے یہاں حسد کا لفظ کبھی کسی اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ اچھے معنی میں استعمال ہوگا نہیں، کہتے ہیں لو جی ہمیں دیکھ کے حسد کر رہا ہے، ہماری فلاں نعمت کو دیکھ کے حسد کر رہا ہے۔ حسد ہمیشہ برے معنوں میں، منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو میں ایک بہترین لفظ اس کے لیے موجود ہے اور وہ ہے رشک۔ رشک کرنا۔ حسد اور رشک میں فرق کیا ہے؟ حسد ہے کہ یا اللہ اس کی یہ نعمت زائل ہو جائے اور بس، اسے یہ تکلیف نہیں ہے کہ مجھے ملے نہ ملے، اس کی نعمت جائے، یہ حسد ہے۔ اور یہ بہت ہی برا ہے، جس سے اللہ رب العزت نے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ سورۃ الفلق ناس دیکھیں، اذا حسد، آخر میں آ کے سورۃ الفلق کے، یا اللہ ہمیں ان حاسدوں کے حسد سے بچا جب یہ حسد کریں۔ اور رشک کرنا جائز ہے۔ رشک کرنا لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزوں میں، ایک اللہ نے کسی کو مال دیا ہوا ہے، رشک کریں یا اللہ ہمیں بھی مال دے۔ وہ دیکھو مسجدیں بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں، یتیموں کے لیے انہوں نے وظیفے جاری کر رکھے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی دے، ہم بھی یہ کام کریں۔ جائز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح سند سے ثابت حدیث میں ارشاد کہ یہ عمل جائز ہے، لیکن یہ کہو کہ یا اللہ اس جیسی دولت مجھے بھی دے تاکہ میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ اور حسد اس کے برعکس کہ اس کی دولت ضائع ہو جائے، مجھے ملے نہ ملے۔ اور دوسرا شخص جس پر رشک کرنا جائز ہے وہ ہے جسے اللہ نے علم دیا ہے کہ یا اللہ جیسے اس کو علم دیا ہے مجھے بھی علم دے، میں بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں، میں بھی تیرا دین سیکھوں، میں بھی تیرا دین سیکھ کر اس پر حسب استطاعت عمل کروں۔ دونوں کے ساتھ رشک کرنا جائز۔ ان دو چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں رشک بھی نہیں ہے۔ دعا مانگو اللہ رب العزت سے عطا کرے، اللہ جن نعمتوں سے جس کو نواز دے، الحمدللہ۔ اب ہمارے یہاں جو معاملہ ہے نا کہ مولوی کسی تکلیف میں مبتلا ہے، سیاستدان کسی تکلیف میں مبتلا ہے، تاجر کسی تکلیف میں مبتلا ہے، گھوم گھما کے سارے جو ہیں وہ سعودی عرب پہ برسنا شروع کر دیں گے۔ یہ بھی ناجائز ہے۔ اللہ رب العزت نے نعمت دی ہے، مانگیے، آپ بھی مانگیے۔ اب آپ حرمین شریفین تو نہیں مانگ سکتے، حرمین شریفین تو آپ کے ملک میں نہیں جائیں گے، لیکن امن و امان مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ امن و امان مانگیے، دولت و مال مانگیے، اولاد مانگیے، جو کچھ چاہے مانگیے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن یہ کہ ہم اٹھیں اور سیدھے باقاعدہ جنگ چھیڑ دیں۔ آج کل میڈیا کی جنگ جو ہے، سرد جنگ، یہ بڑی عجیب جنگ ہے۔ واٹس ایپ ہے، ساری دنیا میں 1 منٹ میں اپنا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح فیس بک وہ تباہیاں لا رہی ہے، کچھ لوگوں کے گھر برباد کر رہی ہے، گھر کے اندر سے لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، کتنے واقعات ایسے موجود ہیں۔ فیس بک کی دوستی کے نتیجہ میں لڑکیاں گھر سے نکل رہی ہیں۔ اللہ رب العزت سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ لڑکیاں، بہو بیٹیاں، بہنیں، بال بچوں والی عورتیں اپنے شوہر کو چھوڑ کے، بچوں کو چھوڑ کے نکل رہی ہیں فیس بک کی برکتوں سے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ 2 دھاری تلوار ہیں، ان کو استعمال کیجئے بس ہوش کے ساتھ۔ بچوں کو استعمال کرنے کے لیے دیجئے لیکن نگرانی کے ساتھ۔ جب شتر بے مہار چھوڑیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا جو آج کل سامنے آ رہا ہے۔ اور پھر ان چیزوں میں سے میں نے ایک چیز پڑھی، جہاں 5 7 10 لوگ بیٹھے چائے پانی پینے لگے، کہا کہ یار وہ ہو رہا ہے سعودی عرب میں، یہ ہو رہا ہے سعودی عرب میں۔ دوسری جگہ بیٹھے، وہاں جا کے اپنا زہر پھونکنا شروع کر دیا۔ تیسرے نے خبر پڑھی، اس نے وہ آگے پہنچانا شروع کر دیا، جبکہ یہ سارے کے سارے طریقے یا سارے کے سارے انداز جو ہیں
شریعت ہمیں ان کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر آپ کو حاکم کے خلاف شکایت ہے، آپ کا حق ہے، حاکم سے مل کے شکایت کیجئے۔ اگر آپ مل نہیں سکتے تو کم از کم لکھ تو سکتے ہیں، اور لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ پوسٹ کیجئے، پوسٹ حاکم کو پہنچ جائے گی، نصیحت کیجئے۔ اور ہمارے یہاں یہ بھی ایک بیماری ہے کہ ہم نصیحت کرنے کا جو انداز ہے اس انداز کو اپنی مرضی سے اختیار کریں گے۔ سٹیج پہ کھڑے ہو کر حاکم کے خلاف بولنا، ممبر پہ کھڑے ہو کر حاکم کے خلاف بولنا، اس کی سلف صالحین امت میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ بڑے بڑے حاکم آئے اور بڑے بڑے پارسا لوگ ان کی حکومت کے تحت زندہ رہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بعض حاکم ایسے بھی آئے کہ صحابی تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، حاکم کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنی الگ سے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، وہی نماز، لیکن نہ سٹیجوں پہ شور شرابے، نہ ممبروں پہ شور۔ پارسا لوگ ہیں، فتنے سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ پہ قابو رکھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث موجود ہیں کہ آپ کو اپنے حاکم کے ساتھ اچھے برے ہر قسم کے حالات میں سمع و طاعت اختیار کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیک السمع والطاعۃ فی عسرک و یسرک، تنگ حالات ہوں یا خوشحالی ہو، اپنے حاکم کی اطاعت کرو، ومنشطک و مکرہک، اچھا لگے برا لگے کوئی معاملہ، اطاعت کرو۔ حاکم کا کوئی فعل اچھا لگ رہا ہے برا لگ رہا ہے، اطاعت کرو، لیکن آپ کو غلط کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ آپ کو اختیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جو شروع میں نے ذکر کر دیا ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، لیکن وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے آپ کو پسند نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی حکم دیتا ہے قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے تو یقیناً آپ کو وہ حکم اس کا ماننا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں حدیث ہے، من مات وہو مفارق للجماعہ، اگر کوئی ایسی حالت میں مر جائے کہ وہ جماعت کو، اپنے ملکی قومی دینی اتحاد کو چھوڑ کر الگ تھلگ ہو رہا ہے، مفارق للجماعہ، اپنی جماعت کو چھوڑ کر الگ بیٹھا ہوا ہے یا الگ جا کے بیٹھ گیا ہے، فإنہ یموت میتۃ الجاہلیہ، وہ مسلمان تو ہے، مومن ہے، کیا ہے، لیکن اس کی موت ایسی ہوگی جیسے جاہلیت کے زمانے میں موت ہوگی۔ اسلام سے پہلے کیا تھا؟ جاہلیت۔ اگر کوئی آدمی اپنی جماعت سے ہٹ کر الگ تھلگ، وہ دوسری حدیث میں من شذ فی النار، جو جماعت کو چھوڑ کر الگ ہو گیا وہ جہنم میں گیا۔ اور ایک مثال ہمارے یہاں معروف ہے، اور وہ بعض آثار میں بھی بات موجود ہے کہ اگر کوئی بھیڑ ریوڑ سے الگ ہو جائے تو کس کے ہاتھ میں آئے گی؟ بھیڑیے کی۔ ہمارے کچھ لوگ جو جماعت کو، مرکز کو چھوڑ کر الگ تھلگ اپنی اپنی ٹولیاں لے کے چلنے والے ہیں، انہیں بھی دیکھنا چاہیے اتحاد میں برکت ہے، اتحاد میں برکت ہے، اور ایک حاکم کے تحت جو حکومت چل رہی ہے اس کے ساتھ رہنے میں ہی خیر ہوتی ہے۔ جہاں تک ہمارے یہاں سلسلہ ہے سازشیں اور یہ اور وہ، ان کی بجائے ہمیں چاہیے کہ جو کسی کو اللہ نے نعمت دی ہے اس نعمت کو اللہ سے طلب کرو کہ وہ آپ کو بھی دے، لیکن پیٹ کو صاف رکھیں، زبان کو صاف رکھیں، کانوں کو صاف رکھیں۔ جہاں کوئی کتاب و سنت کے خلاف کسی عمل کی بات کر رہا ہے اس کو روکیں یا وہاں سے اٹھ جائیں۔ ایک بات ہمارے ایک ساتھی نے کہی تھی، وہ دوبارہ میں ذکر کر دوں، مختصر ایک جملہ کہہ کے پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ جس نے اپنے کان کو پاک رکھا، اپنی زبان کو پاک رکھا، اپنی آنکھ کو پاک رکھا، اور ایک نئی چیز شامل کی کہ اپنے جوال کو پاک رکھا، کان کو پاک رکھا کہ غیبتیں غلط سلط باتیں نہیں سنتا، زبان کو پاک رکھا کہ بد زبانی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، غیبتیں نہیں کرتا،
سازشیں نہیں کرتا، آنکھ کو پاک رکھا کہ فحاشی نہیں دیکھتا۔ 3 چیزیں تو معروف ہیں نا، ان کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی کیا۔ ہم نے ان کو کان دیے، سنتے نہیں، آنکھیں نہیں، دیکھتے نہیں، اور ان کو ہم نے دل دیے، سمجھتے نہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام، یہ تو ڈھور ڈنگر جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدترین۔ قرآن کریم سنت رسول پڑھیں گے نہیں، پڑھیں گے تو غلط سلط چیزیں، دیکھیں گے تو غلط چیزیں، سنیں گے غلط سلط چیزیں، زبان کو استعمال کریں گے تو غلط جگہ پر، دل سے اللہ اور اللہ کے احکام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ فرمایا یہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر، بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر لوگ۔ اب چوتھی چیز چونکہ آج موجود ہے، ہمارے اس دوست نے وہ بھی شامل کر دی، کہا کہ جس نے موبائل کو پاک رکھا۔ اب موبائل کو پاک کیسے رکھا جا سکتا ہے، یا موبائل کو پاک رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے آپ سب جانتے ہیں، موبائل بھی اسی 2 دھاری تلوار میں سے ایک چیز ہے جو میں نے پہلے ذکر کی ہے۔ 2 دھاری ہے، ٹیلی فون سنیے بہت اچھا، ٹیلی فون کیجئے ٹھیک ہے، حاجت ہے، ضرورت ہے، قرآن کریم نکالیے تلاوت کیجئے، عبادت۔ ٹیلی فون کھولیے، اس کے اندر محاضرات دینیہ، دینی لیکچر، دینی کلپس ہیں، وہ سنیے، کوئی حرج نہیں۔ اب پاک کس کس چیز سے رکھنا ہے؟ باقی جو چیزیں ہیں نا، کچھ فحاشی، غلاظت، اس سے بھی موبائل بھرا ہوا ہے۔ اب آپ نے صرف مثبت پہلو لینا ہے، اچھا اچھا لیجئے، اور جتنا غلط اور گندہ ہے اس کو چھوڑیے۔ یہ ہے موبائل کو پاک رکھنا۔ ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ اگر اس نے 4 چیزیں یہ پاک کر لیں تو یہ آدمی متقی ہے، یہ مومن ہے، اور اس پہ کسی جن، جادو، تعویذ، گنڈے کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ آپ یہ نسخہ ذہن میں رکھ لیں، اس آدمی پر کسی جن، جادو، تعویذ، گنڈے کا اثر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اہم چیزوں کو پاک رکھے ہوئے، یہ پاک ہے۔ اور جن جادو کے لیے تو غلاظت اور گندگی چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں آپ سب کو نیک عمل کی توفیق نوازے۔ پیپر یہاں گرا تھا، اچھا یہی ہے۔ ہمارے بھائی طاہر محمود شادانی صاحب کہتے ہیں کہ تقریباً 1.5 ماہ پہلے ان کے چھوٹے بہنوئی کا انتقال ہوا تھا، اور پچھلے جمعے ان کی بڑی بہن کا انتقال ہو گیا ہے، اور کچھ پہلے ان کے دوست یہاں تقبہ میں تھے ابو بکر، کہ ان کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ان تینوں کی مغفرت فرمائے، تینوں کو اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تینوں کی کمی، کوتاہی، بشری، گناہ، کمیاں جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کمیوں کو معاف فرمائے۔ یہ ایک سوال ہے، نماز عشاء میں 3 وتر میں آخری رکعت میں کیا دعائے قنوت پڑھنا ضروری ہے یا کوئی اور دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ نماز وتر 3 رکعت، اور ہمارے یہاں یہ نظریہ ہے کہ نہ 3 سے کم نہ 3 سے زیادہ، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وتر 3 سے زیادہ بھی ہیں اور 3 سے کم بھی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 11، وتر سمیت 11، ویسے 8۔ تہجد پڑھ رہا ہے، 2 کر کے پڑھ رہا ہے، 2 پڑھی پھر 2 پڑھی پھر 2 پڑھی، اس نے دیکھا کہ اگر میں اب اور 2 پڑھوں گا یا 3 وتر اکٹھے پڑھوں گا تو اذان ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 1 رکعت پڑھے، صرف 1 رکعت پڑھے،
تو تیرو ما کانا قبلہا تو تیرو ما قد صلی، جو رکعتیں وہ پڑھ چکا ہے ان سب کو وہ وطر بنا دے گی، ایک رکعت سب کو وطر بنا دے گی۔ 6 پڑھی ہیں تو 7ویں وطر، 5 پڑھی ہیں تو 4 پڑھی ہیں تو 5ویں وطر، 8 پڑھی ہیں تو 9ویں وطر، اور اگر کسی نے 3 وطر پڑھے ہیں ایک سلام سے جائز، لیکن ایک سلام اور ایک تشہد۔ یہاں آ کے ہمارا مسئلہ تھوڑا سا اٹک جاتا ہے کہ ہم اگر 3 پڑھتے ہیں تو تشہد بھی 2 کرتے ہیں، جبکہ 3 پڑھیں ایک سلام اور ایک ہی تشہد، ایک پڑھیں دوسرے کے لیے اٹھ جائیں تیسرے کے لیے اٹھ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کو مغرب کی نماز کے مشابہ کرنے سے منع کیا ہے، اور اگر 2 کے بعد ہم بیٹھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں تو مغرب کے مشابہ ہو گیا یا نہیں پورا پورا؟ اس کی بجائے 3 مسلسل، اور صحیح حدیث میں یہی بات ثابت ہے۔ یہ درمیان میں قاعدہ کرنے والی صحیح حدیث جو ہے وہ کوئی ایسی نہیں ملتی۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ آپ نے 3 پڑھے، 1 پڑھے، 5 پڑھے، 9 پڑھے، جتنے بھی آپ نے وطر پڑھے ہیں 2 کر کے پڑھیں 1 رکعت آخر میں، اور 2 کر کے پڑھیں 3 رکعت آخر میں، کوئی حرج نہیں، 3 پڑھ لیجئے، 2 اور 1 کر کے 3 کر لیجئے۔ لیکن نماز جو دعائے قنوت ہے، قنوت وطر ہر حال میں آخری رکعت میں آئے گی۔ آپ نے کس طریقے سے وطر پڑھے، کتنے پڑھے، آخری رکعت میں قنوت۔ اب قنوت کی جگہیں 2 ہیں، ایک جگہ جو بڑی معروف ہے، رکوع گئے، رکوع کے بعد اٹھے اور پھر اس کے بعد دعا مانگی، ایک جگہ یہ ہے، اور دوسری جگہ یہ ہے کہ آپ نے جب سورۃ الفاتحہ اور قل هو اللہ پڑھ لی، قل هو اللہ پڑھنے کے بعد یہاں دعائے قنوت مانگی رکوع جانے سے پہلے۔ اور اس کے پھر الگ الگ طریقے ہیں، ایک ہیں کہ فاتحہ پڑھی، قل هو اللہ پڑھی، اور پھر ایک مرتبہ ایسے کر کے ہاتھ باندھ لیے اور اب دعائے قنوت شروع کی، جبکہ اس رفع یدین کو اگر رفع یدین مانا جائے تو مراد ہے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، لیکن نماز کے اندر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ باندھے ہوئے بغیر تکبیر کہے، جہاں قل هو اللہ یا کوئی صورت ختم ہوئی اس کے آگے دعائے قنوت شروع کر دیں۔ اور دعائے قنوت جو صحیح ترین سند سے ثابت ہے وہ ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من، یہ دعا سب کو یاد ہوگی انشاءاللہ۔ سب کو تو مشکل ہی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں جو پہلے سے چلتی آ رہی ہے وہ ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک، وہ دعا چل رہی ہے۔ اس دعا کی سند پر اہل علم نے کلام کیا ہے کہ اس کی سند میں کچھ کمزوری ہے، اس کی بجائے صحیح ترین دعا یہ ہے۔ اور ہمارے پاکستان انڈیا میں چونکہ رواج ہے، ہم اگر کسی چیز کو کہہ دیں نا کہ یہ امام شافعی کی بات ہے تو امام شافعی اور وہابی اور اہل حدیث ایک ہی لفظ شمار کرتے ہیں۔ اس دعا کو ہم لوگوں نے چھوڑا ہوا صرف اس لیے ہے کہ یہ دعا امام شافعی کے نزدیک ہے، صحیح سند سے ثابت امام شافعی کے پاس ہو، امام ابو حنیفہ کے پاس ہو، امام مالک کے پاس ہو، امام احمد کے پاس ہو رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، کسی کے پاس ہے صحیح سند سے ثابت ہے آمنا و صدقنا، لیکن ہمارے یہاں وہ نہیں کرتے، یہ جو دوسری ہے وہ کرتے ہیں اللہم انا نستعینک۔ اور یہی نہیں، اب اگر میں پوچھوں اچانک کہ قرآن کریم میں سجدے کتنے ہیں تو کتنے بتائیں گے؟ 14 ہی بتائیں گے، جبکہ قرآن کریم میں سجدے 15 ہیں۔ ہمارے پاکستان انڈیا میں آپ یہ کسی کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ اتنا ہمارے یہاں پکا دیا گیا اس بات کو کہ قرآن کریم کے 14 سجدے ہیں، جبکہ قرآن کریم کے سجدے 15 ہیں۔ سورۃ الحج میں 2 سجدے ہیں، ایک سورۃ الحج میں 2 سجدے، اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 مقامات پر سجدے کیے، لیکن ہمارے یہاں کہا گیا ایک سجدہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، دوسرے سجدے کے ساتھ آپ قرآن کریم کھول کے دیکھیے، پاکستان انڈیا کا چھپا ہوا لکھا ہوگا عند شافعی، یہ سجدہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں ہے۔ اب شافعی کہہ دیا تو ہمارے کھاتے سے گیا، کیونکہ ہم تو شافعی نہیں، ہم کون ہیں؟ حنفی، ہم حنفی ہیں، شافعی آ گیا تو گیا، جبکہ
امام شافعی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں سوائے اس کے کہ انہوں نے اسے اختیار کیا، مانا، اور چونکہ حدیث صحیح حدیث ثابت ہے اس سلسلہ میں، لہذا نہ ماننے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح ہمارے یہاں جو چیزیں مروج ہیں وہ الگ ہیں۔ ہمارے یہاں دعا جو ہے وہ دعائے قنوت اللہم اہدنی فیمن ہدیت نہیں پڑھی جاتی، جبکہ یہ یاد کر لینی چاہیے۔ بہت اچھی دعا ہے، کبھی وہ بھی مانگ لیں، کوئی حرج نہیں، دونوں بھی مانگ لیں، دعائیں ہیں۔ لیکن دعائے قنوت کو چھوڑ کر جو سوال اصل ہے وہ ہے کہ دعائے قنوت کو چھوڑ کر کوئی اور دعا مانگے۔ اب اصل چھوڑ کر نفل پڑھیں یا فرض چھوڑ کر نفل پڑھیں تو کیا خیال ہے؟ اصل دعا وہی ہے جو دعائے قنوت ہے، دو میں سے ایک۔ اگر دونوں یاد نہیں تو ٹھیک ہے، یاد کرنا شروع کر دیں اور تب تک کوئی دعا مانگتے رہیں، ذکر کرتے رہیں۔ اب جسے یہ دعا یاد نہیں ہے اللہم انا نستعینک، جسے یہ یاد نہیں ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت، وہ دعا دوسری ربنا آتنا کوئی۔ ہمارے یہاں پاک و ہند میں بڑے بڑے تجربہ کار علماء ہیں، بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ جسے دعائے قنوت یاد نہیں وہ 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لے، کام چل جائے گا۔ یقین مانے کہ میں نے آج تک کبھی کسی کتاب میں یہ بات نہیں پڑھی کہ دعائے قنوت کی جگہ 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ۔ وہ ہمارے کاریگروں نے ایسا نسخہ دے رکھا ہے کہ اب وہ نسخہ ہم نے قل ہو اللہ تو یاد ہی ہے، وہ تو کرنی ہوتی ہے ہم نے سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھنے کے لیے، اسی پہ ساری عمر گزار دیتے ہیں، اس طرف جاتے ہی نہیں، جبکہ وہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اس جگہ قل ہو اللہ ثابت نہیں۔ قل ہو اللہ آپ نے پڑھ لی اور اب آپ نے دعائے قنوت کرنی ہے، یا رکوع کے بعد اٹھے اب آپ نے دعائے قنوت کرنی ہے، اب آپ قل ہو اللہ پڑھنا شروع کر دیں، تو یہ ثابت نہیں ہے۔ اگر دعائے قنوت نہیں آتی کوئی دعا کرتے رہیں، لیکن دعائے قنوت یاد کرنا شروع کر دیں۔ یہ کتنی ہے؟ 3-4 لائنیں کل ہے۔ آپ 3-4 دن میں نہیں، 3-4 ہفتے میں تو یاد کر سکتے ہیں، اگلے مہینے جب یاد ہو جائے گی وہ شروع کر دیں۔ ہماری ایک کمی یہ ہے کہ ہم دل سے ہی ہار جاتے ہیں۔ جیسے ہی کہا نا کہ یہ دعا بڑی اچھی ہے یاد کر لیجئے یہ نماز کے اندر، نہیں جی ہمارا آج کل دماغ نہیں چلتا۔ اچھا بھلا سارے کام کر رہا ہے، جب دعا یاد کرنے کی باری آئے گی تو کہا کہ دماغ نہیں چل رہا۔ دماغ چل رہا ہے، گانا آج بھی یاد کر لیتا ہے 2-4 مرتبہ سننے کے بعد۔ ساری دنیا کے علوم آج بھی یہ سیکھ رہا ہے، کمپیوٹر میں نئے سے نئے پروگرام آ رہے ہیں، سیکھ رہا ہے۔ دعا ذہن نہیں کام کرتا۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے ذہن کو کام پہ لائے، ان کے ذہن کو اچھا کرے، دماغ حافظہ اچھا کرے، اور وہ ان دعاؤں کو یاد کر لیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔